السلام علیکم۔ کیا امریکہ عالمی سطح پر تنہا ہو رہا ہے؟ امریکہ گزشتہ چند دہائیوں کے مقابلے میں پہلے سے کہیں زیادہ تنہا ہو سکتا ہے۔ یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ کوئی بھی امریکی انتظامیہ ہو، وہ سب سے پہلے امریکہ کی پالیسی پر گامزن رہتی ہے۔ موجودہ امریکی انتظامیہ نے بھی اپنے اس روایتی راستے کو ترک نہیں کیا، بلکہ اس راستے پر سفر کے دوران تمام تر تکلفات اور سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران ہم نے ایسے بہت سے یک طرفہ فیصلے دیکھے ہیں جن میں امریکہ نے اپنے نہایت قریبی اتحادیوں کو بری طرح نظر انداز کیا۔ اس وقت عالمی ذرائع ابلاغ خصوصاً امریکی میڈیا میں یہ سوال شدت سے گردش کر رہا ہے کہ کہیں تحفظ پسندی کی اس راہ پر تیزی سے چلنے کی وجہ سے امریکہ کے قریبی اتحادی پیچھے تو نہیں چھوٹ گئے، کہیں امریکہ عالمی سطح پر تنہائی کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ اس تناظر میں جرمن چانسلر کے 26 جون کو برطانوی اخبار دی گارجین کو دیا گیا ایک انٹرویو ملاحظہ فرمائیے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر امریکہ عالمی طاقت کی حیثیت سے اپنے کردار کو ترک کرتا ہے تو جرمنی کو مستقبل میں دونوں ممالک کے تعلقات کے حوالے سے نظر ثانی کرنا ہوگی۔ اسی انٹرویو سے متعلق دی گارجین کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حالیہ برسوں میں جرمنی اور امریکہ کے درمیان عسکری اخراجات، ماحولیاتی تبدیلیوں، تجارتی تنازعات، نورڈ اسٹریم 2 گیس پائپ لائن منصوبے اور ایرانی جوہری معاہدے سمیت متعدد امور پر اختلافات رہے ہیں۔ جون 2020 کی 15 تاریخ کو امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ جرمنی میں امریکی فوجیوں میں نمایاں کمی واقع کی جائے گی۔ روس امریکہ گیس پائپ لائن پر امریکی رویے پر تبصرے کرتے ہوئے جرمن نشریاتی ادارے کے مبصر نے کہا ہے کہ جرمنی کو اپنے مفادات اور ان کا تحفظ کرنے کا حق ہے۔ اگر امریکی حکومت سے پوچھیں تو اس کا جواب ہوگا ضرور، لیکن صرف امریکی عشیر بعد سے۔ امریکہ نے روس اور جرمنی کے درمیان زیر سمندر نورڈ اسٹریم 2 گیس پائپ لائن بنانے پر یورپی کمپنیوں پر پابندیاں لگانے کی دھمکی دے رکھی ہے۔ یہ پائپ لائن 96% مکمل ہو چکی ہے۔ بحیرہ بالٹک کی تہہ میں بچھائی جانے والی قدرتی گیس کی یہ پائپ لائن روس سے سیدھی جرمنی جائے گی اور پھر وہاں سے یورپی یونین کے دیگر ملکوں سے منسلک ہو جائے گی۔ جرمن معیشت کا انحصار برآمدات پر ہے۔ اس کی صنعت و تجارت کے لیے توانائی کی ترسیل یقینی بنانا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جرمنی کے کاروباری حلقے اور حکومت دونوں اس پائپ لائن کی تعمیر کے حق میں ہیں۔ تاہم امریکی وائٹ ہاؤس کو ان سب باتوں کی کوئی خاص پرواہ نہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس پائپ لائن کو روکنے کا تہیہ کر رکھا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جرمنی میں امریکہ کے سابق سفیر رچرڈ گرینل ان لوگوں میں شامل ہیں جو ٹرمپ کو اس کی ترغیب دیتے آئے ہیں۔ تاہم اس قدر غیر سفارتی سفارتکار نے آخرکار امریکہ اور جرمنی کے دو طرفہ تعلقات کی بہتری میں اب اپنا حصہ ڈال دیا ہے۔ انہوں نے 1 جون کو استعفیٰ دیا اور جرمنی سے چلے گئے۔ جرمن نشریاتی مبصر کے مطابق اس کا بڑا فائدہ چین ہی کو ہوگا۔ جب مغربی ممالک آپس میں لڑتے ہیں تو اس سے امریکہ کے مقابلے میں چین مضبوط ہوتا ہے۔ اگر یہی رویہ رہا تو امریکہ چین کے ساتھ اپنی تجارتی لڑائی میں یورپ پر زیادہ انحصار نہیں کر سکے گا۔ جولائی میں جرمنی یورپی یونین کی 6 صدارت سنبھالے گا۔ مرکل کا اب بھی ارادہ ہے کہ وہ یورپی یونین کے تمام سربراہان کے ساتھ مل کر چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ کسی نہ کسی مرحلے پر ملاقات کریں گی۔ حالیہ برسوں میں مختلف مواقع پر امریکہ نے اپنے اتحادیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یک طرفہ فیصلے کیے ہیں۔ CNN نے 28 تاریخ کو اس حوالے سے ایک تبصرہ کیا کہ امریکہ ایک لاوارث بچہ ہے جو کووڈ-19 کی وبا کا ایک ناقابل اعتبار اتحادی بن رہا ہے اور تاریخ کے کسی بھی دور سے زیادہ تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ مضمون میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ وبا کی سنجیدگی کے سامنے ٹرمپ کی جانب سے جراثیم کش ادویہ کے ٹیکے لگانے اور ہائیڈروکسی کلوروکوین کھانے کے مشوروں سے نہ صرف ماہرین صحت نے عدم اتفاق کیا بلکہ ٹرمپ کی آراء کو بھی غیر مؤثر کر دیا۔ چین کے مقابلے میں امریکہ اپنے لوگوں کے تحفظ میں ناکام رہا ہے۔ رواں سال میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سالانہ اجلاس میں یورپ نے وبا کے خلاف چینی رد عمل کی تحقیقات کے حوالے سے امریکہ کے شدید دباؤ کا سامنا کیا۔ اس حوالے سے اس مضمون میں سویڈن کے سابق وزیر اعظم کارل بلٹ کے ایک بیان کا یہ حوالہ دیا گیا۔ کارل بلٹ کہتے ہیں کہ امریکہ کے بعد کی دنیا کا مشاہدہ کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ چین کا اسٹریٹجک نقطہ نظر زیادہ واضح اور چین زیادہ پر اعتماد ملک ہے۔ یورپی یونین عالمی تعاون کو تباہی سے بچانے کے لیے کوشاں ہے۔
जबकि अमेरिका कोविड-19 की वबा का मुकाबला करने से ज़्यादा चीन का मुकाबला करने का ख्वाहिशमंद है। न्यूयॉर्क टाइम ने हाल ही में इंकशाफ किया है कि यूरोपीय यूनियन 1 जुलाई से मरहलावार अपनी सरहदों को खोल देगी, लेकिन अमरीकी सियाहों के दाखिले पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद की जा सकती है। ये न सिर्फ अमरीका के साख को भारी धचका होगा, बल्कि वबा से मुकाबले के ट्रंप के दावों की खुली तरदीद भी होगी। मज़मून में ख्याल ज़ाहिर किया गया है कि अमेरिका मुतअद्दिद शोबों में बैरूनी दुनिया के साथ अदम इत्मीनान की कैफियत को छुपा नहीं सकता। बैनुल-अक़वामी ताउन का मैदान हो, तजारत, नीटो या शाम वगैरह जैसे मसाइल, ट्रंप की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल की वजह से इम्कान है कि यूरोप अब चीन की तरफ होगा। ट्रंप ने मुतवक्का बैनुल-अक़वामी उसूलों के साथ बहुत से रवाबित मुनक़ता कर दिए, जिनकी कीमत बाकी दुनिया को भी चुकानी पड़ी है। अगर सूरत हाल ऐसे ही बरकरार रही तो अमेरिका गुज़श्ता चंद दहाइयों के मुकाबले में पहले से कहीं ज़्यादा तन्हा हो सकता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।